سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 24 میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت نہ سکھلاؤں؟ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ دوسری فضیلت، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے تو ایک آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ٹھہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے افضل قرآن کی خبر دوں؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی۔ تیسری فضیلت، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کا ایک تالاب پر گزر ہوا، وہاں ایک آدمی کو سانپ نے یا کسی زہریلی چیز نے ڈسا ہوا تھا، تو ان تالاب والوں میں سے ایک آدمی نے ان سے آ کر کہا، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ تالاب کے پاس آبادی میں ایک سانپ یا زہریلی چیز کا ڈسا ہوا آدمی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک آدمی نے جا کر بکریاں لینے کی شرط پر سورہ فاتحہ کا دم کیا، پس وہ آدمی شفا یاب ہو گیا۔ پس وہ اپنے ساتھیوں کے پاس بکریاں لے آیا تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور کہا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ حتیٰ کہ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ تم اللہ کی کتاب پر اجرت لینے کے حقدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔